السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی بیان چل رہا تھا قرآن کریم کا ایمان کے اوپر، ہدایت کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ بعد حمد و صلات بندہ عرض معروض ہے کہ ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہدایت کی تفسیر سورہ فاتحہ میں آئی ہے کہ بتلائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ ہدایت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کیا ہے، اور کچھ زیادہ تر ہدایتیں ایسی ہیں کہ بالکل عام ہیں۔ جیسے ایک جانور ابھی پیدا ہوا اور وہ پانی میں گیا، تیرنے لگ گیا، فوراً چلنے لگ گیا۔ اب اس کو پیدا ہوتے تو کسی نے نہیں سکھایا ہے، اس کی ماں نے اس کو سکھایا نہیں۔ اسی طرح سے ایک پرندہ ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا، چشمے زدن میں اڑنا شروع کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کیا اس ہدایت کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت بخش دی۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ہے ایک ہدایت خاصہ جو کہ خاص ہے مومنین کے لیے، جو قرآن کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور ہدایت توفیق بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اس مضبوطی سے ہدایت کو پکڑتے ہیں کہ ان کے درجات جو ہے بلند سے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے ہدایت میں بتائی گئی ہے کہ بتلائیے ہم کو سیدھا راستہ، جی ایسی راہ نہیں، ایسی راہ جس پر آپ کا ایسا راستہ جس پر آپ کا انعام ہوا، ایسی راہ نہیں جو لوگ مغضوب ہوئے، یعنی جو لوگ مغضوب ہوئے، یعنی جن پہ غضب نازل ہوا، اور جو لوگ راستے سے گم گئے۔ میرے بھائی، اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اسی کے اقتدا کر رہے ہیں۔ ان سے مراد ہے یہود و نصارہ۔ 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ہماری کاروباری زندگی اور ہماری معاشی زندگی، ہر طرح سے ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ کھا رہے ہیں تو اسی ڈھنگ سے، چل رہے ہیں تو اسی ڈھنگ سے، معاملات کر رہے ہیں تو اسی ڈھنگ سے۔ حد یہ ہے کہ حالات اتنے اب سے ابتر ہو گئے کہ ان کے ہاں جو ماں باپ کے ساتھ سلوک تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک تھا، وہ ہمارے معاشرے میں آ گیا، اور ہمارے معاشرے میں آنے سے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قید لگا دی ہے کہ ان کی راہ پہ ہرگز نہیں چلنا۔ وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ اب رہی بات، یہ بات تو ہو گئی، تو ایمان کی بات آئی پھر کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ایمان کے معنی کیا ہوئے؟ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو دل سے وہ چلے تو زبان پہ آئے، اور زبان سے جو بات نکلے وہ دل اس کو قبول کرے، یہ ایمان کا نام ہے۔ ایمان مستقل اسی کو کہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اور یہی نہیں کہ ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت جنات یا انسان کے لیے مخصوص کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ صرف ایک انسان اور جنات ہی اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ راستے میں ایک پتھر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت بخشی ہے۔ وہ بھی اللہ کی تسبیحات میں مشغول ہیں، لیکن ہم ان کا صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہمارے سمجھ سے بالا ہے۔ موجودہ سائنس نے اس بات کو تحقیق کیا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں ہے، چاہے وہ ایسی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ چنانچہ چاہے وہ زہریلا سانپ ہو، یا ایک خونخوار شیر ہو، گیدڑ ہو، ہائنا ہو، کیسا بھی جانور ہو، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر مشاہدہ کرنا ہے تو جیسی صبح ہوتی ہے، رات کو سب لوگ سوتے ہیں،
جانور بھی سوتے ہیں، لیکن جیسی صبح ہوتی ہے اول صبح میں چڑیا جو ہے شور کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو یاد کر رہی ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے کہ وہ غیر مکلف ہے، ان پہ شریعت نہیں نازل ہوئی، جانوروں پہ یا پہاڑوں پہ یا پتھروں پہ اللہ نے ان کو عقل نہیں دیا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت یہیں تک رکھی ہے۔ لیکن ہمارے اوپر جو ہے دنیا کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذوی العقل بنایا ہے، اس لیے جانوروں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ موت آئی دنیا سے چلے گئے، موت آئی دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے بھائی ہمارے ساتھ حساب کتاب ہے۔ خواتین و حضرات اس بات کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا، اور دماغ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا۔ اور میں اس پہ ختم کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء ہی سے حساب کتاب ہوگا، یا مدرسے کے لوگ جو مدرسے میں پڑھے انہی سے حساب کتاب ہوگا، اور جو نہیں پڑھے ان سے حساب کتاب نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا سب سے حساب کتاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے عقل دیا ہے۔ تو اگر اس کا جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم جو بنی ہے، ارے پوری دنیا میں علماء کتنے ہوں گے، حفاظ کتنے ہوں گے، ارے بہت 2-4 کروڑ ہوں گے، تو یہ جہنم 2-4 کروڑ کے لیے نہیں بنی ہے۔ یہ جہنم جو ہے یہ تو ایسا ہے کہ یہ ایسا گڑھا ہے کہ جب یہ نہیں بھرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے کہ اب تو بھرا کہ نہیں بھرا۔ تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حساب کتاب سب سے ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو علماء حضرات ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں ان کی پکڑ دھکڑ زیادہ ہوگی، لیکن حساب سب سے ہوگا۔ حساب سے کوئی بری ذمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے کہ ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں، ہماری کیا پکڑ ہوگی، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ حساب کتاب، چونکہ ہم ذوی العقل ہیں، عقل و ہوش کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ بھی حساب کتاب ہوگا۔ اب اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔